پیارے بچوں، آج ہم مسدس حالی کا اگلا شعر کریں گے۔ پچھلے شعر آپ نے یاد بھی کر لیے اور آپ نے ہوم ورک بھی بہت اچھا کر لیا۔ میں نے کافی بچوں کا جو اپلوڈ ہوا ہوم ورک وہ میں نے چیک کیا، اور آج کا شعر ہے: سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں، سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ پہلے تو آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیں، اسے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے بیٹا وجہ، کسی چیز کی وجہ، کاز انگلش میں کہتے ہیں، کاز۔ میں لکھوں گا یہ سارے الفاظ۔ تو سبب یعنی وجہ یا کاز۔ علامت بیٹا جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس بیماری کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز، کوئی نشان بھی ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمیں بخار ہو جاتا ہے، تو بخار ہونا ایک علامت ہے کسی بیماری کی۔ اسی طرح بعض اوقات زکام ہو جاتا ہے تو زکام ہونا ایک علامت ہے کسی بیماری کی۔ بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے، تو مختلف علامتیں ہوتی ہیں مختلف بیماریوں کی۔ تو علامت جو ہے وہ چیز ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں بیماری کی حالت میں۔ اور بعض ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی علامت بظاہر نظر نہیں آتی، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کا پتہ نہیں، یعنی بیماری تو ہے اندر لیکن اس کی علامت کوئی باہر ظاہر نہیں ہوئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سبب یا علامت، علامت کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سمپٹم۔ تو یہ لفظ دو میں لکھوں گا، علامت، سمپٹم، اور سبب کا مطلب کیا ہم نے دیکھا؟ وجہ۔ گر، یہ بیٹا گر جو ہے اصل میں اگر تھا، اگر۔ شعر میں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ گر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کی جگہ۔ تو شعر کا چونکہ اپنا ایک ردم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا شعر پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم نثر جو ہے، جو دوسری ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو کہانی جیسے آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم اس طرح اسے گا کے نہیں پڑھتے، شعر کو گایا جا سکتا ہے۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ ہم ایک لے میں پڑھتے ہیں شعر کو، تو اس کی جو لے ہے، اس کا جو میوزک ہے، یہ خراب ہو جائے گا اگر یہاں اگر لکھا جائے۔ اگر میں پڑھوں سبب یا علامت اگر ان کو تو یہ اگر آنے سے وہ جملہ جو ہے اس کی جو روانی تھی رک جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دریا بہ رہا تھا اور آگے آپ نے دیوار کھڑی کر دی تو دریا رک گیا۔ تو شعر کی بیٹا ایک روانی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں فلو۔ اس کا ایک فلو ہوتا ہے جو کہ آپ کو بولنے سے محسوس ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ خود ذرا اگر سے رکھ کے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے بھی شاعر یہ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی کر لیتے ہیں اس لفظ میں، اس کی اجازت ہوتی ہے اس تبدیلی کی۔ نثر میں جب ہم عام لکھ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، لیکن شعر میں یہ تبدیلی، اس کی اجازت ہے۔ تو سبب یا علامت گر کا مطلب اگر، گر ان کو سجھائیں، سجھانا کا مطلب ان کو سمجھائیں۔ ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سوجھی، یعنی یہ مجھے بات سمجھ میں آئی۔ تو سجھانا، سمجھانا۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں، کن کو؟ ان لوگوں کو جو پچھلے شعر میں آیا تھا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے اگر ہم یعنی طبیب یا ڈاکٹر جب ان کو بتائیں کہ یہ وجہ ہے اور تم اصل میں بیمار ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں۔ یہ ذرا مشکل لفظ ہے، تشخیص، میرے ساتھ کہہ لیں 2 دفعہ، تشخیص، تشخیص، تشخیص۔ تشخیص کا مطلب ہے یعنی ڈاکٹر جب پہچان لیتا ہے، کہ جان لیتا ہے علامتوں کو دیکھ کے اور اپنی عقل کو استعمال کر کے، اور آج کل جیسے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں بعض میڈیکل کے، تو ان ٹیسٹ کو دیکھ کے، ان کی رپورٹس کو دیکھ کے اور اپنے میڈیکل کے تجربے کو دیکھ کے وہ یہ پہچان لے کہ یہ والا مرض ہے اس بندے کو، کہ اس بندے کو تو اچھا مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے کو مثال کے طور پہ بخار کیوں ہے، کہ اس کا گلا خراب تھا اور گلے کے خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بخار ہو گیا۔ تو کسی مرض کی تشخیص کرنے کا مطلب ہے کہ اس مرض کا پتہ چلا لینا کہ کون سا مرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاکٹر کرتا ہے۔ تشخیص کرنا کس کا کام ہے بیٹا؟ ماہر کا۔ جو جس شعبے کا ماہر ہوگا وہ اس شعبے کے میں کوئی جب مسئلہ آتا ہے تو اس کی تشخیص کرتا ہے۔ آپ کا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر اچانک خراب ہو گیا، نہیں چل رہا، تو ہم اس کی تشخیص کریں گے کہ کمپیوٹر میں کیا مسئلہ ہے، کیا سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے یا ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہے یا ونڈوز کرپٹ ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم ڈاکٹر کو بلائیں گے۔ تو کمپیوٹر کا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو آئی ٹی کا انجینئر ہے وہ کمپیوٹر کا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آ کے
تشخیص کریں، ورنہ اس کا اگر آپ خود سے کچھ کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ کمپیوٹر کو خراب کر دیں، یعنی بیمار کر دیں۔ تو تشخیص ہمیشہ کسی بھی چیز کی تشخیص ہوگی تو وہ اس کے ماہر سے کروائی جائے گی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو پودا مرجھا گیا تو اس کی تشخیص پھر جو پودے کا ماہر ہوگا، بوٹینسٹ، باٹنی کا جو ماہر ہوگا، وہ اس کی تشخیص کرے گا۔ اسی طرح جب کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی تشخیص جو ہے وہ اس ملک کے سیاست کو اور معیشت کو، اور جاننے والے جو لوگ ہیں صحیح معنوں میں جو سوشیولوجسٹ ہیں اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اس کی تشخیص کریں گے۔ اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، تو تشخیص کا مطلب ہے بیماری کا یا مرض کا پتہ لگا لینا۔ تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، 100 کا مطلب وہی 100 نکالیں خطائیں۔ خطا کا مطلب ہے بیٹا یعنی غلطی۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ تو انسان جو ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے، خطا، غلطی، خطائیں، غلطیاں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تشخیص میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تمہیں یہ بیماری ہے، تم کہتے نہیں جناب مجھے یہ بیماری نہیں ہے۔ ہم کسی تشخیص کا مذاق اڑائیں، اس کو نہ مانیں اور اپنے جو ہے غلط چیزیں کھاتے رہیں اور اپنا جو ہے ہم بالکل بیماری کو بڑھاتے رہیں۔ تو یہ حالی نے یہ بات کی یہاں پہ کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو کیا کریں کہ جب ان کو ہم کوئی سبب بتائیں کہ تم اس لیے بیمار ہوئے، علامت بتائیں، تو پھر وہ کیا کریں، وہ غلطیاں نکالیں گے۔ نہیں جناب میں نے تو یہ چیز نہیں کھائی تھی، میں نے تو چپس نہیں کھائے تھے، یہ تو بس ویسے ہی میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ تو ہلکا سا گلا خراب ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح میں اور بھی گندی چیزیں کھاتا رہوں اور وہ غلط چیزیں کھا کے میں اور بھی اپنا نقصان کر لوں۔ تو یہ رویہ جو ہے بیٹا یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ تو حال ہی یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ان کو کوئی چیز اچھی بتائی جائے کہ تم اس لیے بیمار ہوئے ہو تو وہ اس پہ غور کریں، اپنی عقل استعمال کریں۔ تو اب ہم ان الفاظ کو جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو سبب کا ایک لفظ ہے، سبب، اس کو ہم وجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہیں گے کاز، اور سجھانا یعنی سمجھنے کے معنوں میں ہی ہے۔ اچھا، علامت جو ہے یعنی وہ جو نشان یا کوئی چیز بھی اس کی علامت کو ہم نشانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نشانی کا لفظ بھی لکھ دیتا ہوں، علامت یعنی نشانی، اور انگلش میں اس کو کہیں گے سمپٹم۔ یہاں پہ اس لفظ کو SYMPTOM۔ تشخیص، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، اس کی انگلش بھی ہم نے سب سیکھنی ہے آج۔ تشخیص کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جان لینا کہ یہ وجہ ہے اس کی۔ تو تشخیص کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈائگنوسس۔ یہ ذرا مشکل لفظ ہے، ڈائگنوسس۔ اور اسی طرح جو لفظ ایک رہ گیا ہمارا وہ ہے خطا۔ یہاں میں اوپر لکھ دیتا ہوں خطا۔ خطا ہم کہتے ہیں غلطی کو، اور انگلش میں اس کو ہم مسٹیک کہہ سکتے ہیں، مسٹیک۔ تو یہ بیٹا کچھ 4 الفاظ ہیں، 4-5، ان کو ذرا اچھے طریقے سے اس شعر کو یاد بھی کر لیں، اس کا مطلب دوبارہ سمجھ لیں اور اسے جو ہے اپنے اس کا حصہ بنا لیں، اور اس سے یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ہمیں بتائے، کوئی عقل مند آدمی اگر ہمیں بتائے کہ ہم سے، اسی طرح بیٹا ہمارے اخلاقی اس میں غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، وہ کوئی تشخیص کر دے کہ تم غصہ بہت زیادہ کرتے ہو یا تم سست بہت زیادہ، تو یہ بھی بیماری ہے نا، سستی، کاہلی، غصہ، لالچ، ان کی اگر کوئی تشخیص کر دے تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، اللہ حافظ۔